السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے سورہ لہب کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں۔ سورہ لہب کی پہلی آیت میں یہ خبر دی گئی کہ بربادی کسی کی نہیں بلکہ خود کی اور سورہ لہب کی ہوئی۔ ابو لہب اس طرح برباد ہو کہ جنگ بدر کے 7 روز بعد اس کی زہریلی پھنسی نکل آئی، گھر والے بیمار کے ڈر سے الگ کر دیا اور یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی اسے بربادی لوگوں نے دیکھ کر 3 دن تک کی لاش اس کی ایسی پڑی رہی، سڑتی رہی، کوئی دفن تک کرنے کے لیے نہ تیار تھا۔ آخر کو بدبو پھیلنے کی وجہ سے گھر والوں نے شرم کے مارے انہیں دفن کر دیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے مال و جات کی کثرت سے نوازا تھا جس پر وہ بڑا ناز کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نے اسے پکڑ لیا تو وہ تباہی اور بربادی کے مال بچا نہ سکا، نہ اپنی اولاد کو بچا سکتا، یہ دونوں اس کی برباد ہو گئی۔ فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ بھٹکے شعلہ والی آگ میں داخل ہو گیا۔ آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا اور نہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی بیوی بھی اس کے سر پر لکڑی لاد کر رہتی تھی، اس کے دن بھی 6 مضبوطی بٹی اور رسی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی۔ وہ جنگل سے کاٹ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بہت تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ خلاف استی میں ایک دن ایسا ہوا جہنم میں آگ میں جلائے گا۔ ام جمیل کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس کے گلے میں ایک ایسی رسی ڈالیں گے جو وہ دنیا سے بھی گلا گھٹے گی اور بہت بری موت مرے گی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا یہ برا انجام اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا بلکہ لوگوں کو پریشان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہوگی، اسی طرح سے ستایا۔ اس سورہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکی دیتے ہیں اور برے کام کرنے والے کو برا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔